رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ قال اللہ تعالی فی مقام آخر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ دوستو آپ کو مبارک ہو، وہ وقت قریب آ رہا ہے جس وقت میرے آقا کائنات میں تشریف لا رہے ہیں۔ اسی وقت کے انتظار میں تو یہ ساری رونقیں بسائی گئی ہیں، چلائی گئی ہیں، رکھی گئی ہیں۔ دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب کی محبت کی، اپنے محبوب کے کرم کی، رحمت کی خیرات عطا فرمائے۔ دوستو آج کا موضوع بہت زیادہ علمی ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے اس کو سادہ انداز میں سمجھنے کی۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ پہلے عقیدہ، مسئلہ ختم نبوت کیا ہے؟ یہ ختم نبوت کا الحمدللہ فقیر نے فیصل آباد سے ایک پورا کورس کیا تھا، تو اس لیے میں اس کو جو ہے نا اس کی پہلے ڈیفینیشن، عہد نبی تک، عہد نبوی سے لے کر اب تک تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اس لیے اب حضور علیہ السلام کی بعثت کے بعد کوئی نیا نبی جس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ قادیانی، مرزئی، لاہوری یہ گروپ ہے، انہوں نے ایک نبی گھڑا، اس کو مانا۔ قادیانی اور دارالعلوم دیوبند کے بانی مولوی قاسم نانوتوی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاتم النبیین تو مانتے ہیں، لیکن اس کا معنی آخری نبی کی بجائے افضل نبی کرتے ہیں۔ ہم آخری نبی کرتے ہو، کہتے ہیں اب اس کا معنی افضل نبی ہے۔ قادیانی گروپ اور دیوبندی قاسم نانوتوی آخری نبی کا معنی نہیں کرتے، اور اسی بنیاد پر وہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد نبی آنے کے قائل ہیں۔ جو میرے آقا کے بعد نیا نبی آنے کا قائل عقیدہ رکھے یا مانے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ بے ایمان ہے، کافر ہے، مرتد ہے۔ جیسے کوئی اللہ پاک، مثال ہے کہ یہ عقیدہ ایسے ہے جیسے کوئی اللہ کو وحدہ لا شریک نہ مانے، وہ قانون جاری ہوتا ہے۔ حضور کی ختم نبوت کو نہ ماننے والا ایسا ہی بے ایمان ہوتا ہے، کیونکہ یہ عقیدہ اتنا بڑا ہے، اس عقیدے کا انکار کرنا دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت کے تاجدار، ختم نبوت کے تاجدار بن کے کائنات میں تشریف لائے ہیں۔ اب میرے نبی کے بعد کوئی دوسرا نیا نبی آنے والا نہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے پر الحمدللہ علی احسانہ اہل سنت و جماعت پابند ہے اس چیز کے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی پر قائم فرمائے۔ بہت ساری بحثیں ہیں۔ قادیانی تھا، 1839 میں دنیا میں آیا، دنیا پلید کی۔ پھر 1891 میں اس نے دعویٰ مسیح موعود کیا، معاذ اللہ، کہ میں عیسیٰ علیہ السلام۔
کہ 1901 میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، 1908 میں مر گیا، یہ قادیان تھا، قادیان کا رہنے والا۔ تو بہرحال ہم قرآن و حدیث کو کے حوالے سے نا اپنی گفتگو چلانا چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے دلائل پیش کر رہا ہوں تاکہ ایک واضح بنیادی ایک مضمون تیار ہو جائے، جو کوئی بھی سنے شاید اس کو نصیب ہو جائے ہدایت۔ تو اب اس کو چلاتے ہیں۔ پہلی آیتیں پیش کروں گا، پھر احادیث، کیونکہ موضوع ایسے چلتا ہے، وقت کم ہوتا ہے تو اس کو ہم ایک موضوع تیار کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اس کی تفسیر سماعت کر، میرے آقا کے شہزادے یعنی مردوں میں سے، جیسے کہتے ہیں نا میل فیمیل، تو میل میں سے کسی کے باپ نہیں، کیونکہ میرے آقا کے شہزادے ایک قول کے مطابق 3 شہزادے بچپن میں بلوغت سے پہلے، نوجوانی سے پہلے پردہ فرما گئے۔ تو اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کسی مرد کے باپ نہیں، سرکار کی شہزادیاں ہیں، بیٹیوں کے باپ ہیں حضور۔ تو اس چیز کا بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا دنیا والوں سن لو، میرا محبوب کسی مرد کا باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول، قرآن والا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخر میں نبوت کا دروازہ بند کرنے والے ہیں۔ میرے رب نے واضح طور پہ اعلان فرما دیا، میرا نبی تاجدار ختم نبوت بن کے آیا ہے۔ اب اگلی بات دیکھیں، کوئی بندہ دعویٰ کرنے والا کوئی کر سکتا ہے کہ فلاں بندے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو کوئی کہے چلو سنیے تو صحیح، شاید سنیے تو صحیح، جو اس کو سنے اس نیت سے کہ چلو سنو شاید، تو بندہ سن اس نیت رکھنے سے ہی بے ایمان ہو جائے گا، کیونکہ اس نے ذہن میں رکھا شاید، یعنی اس نے ذہن میں یہ بات رکھی کہ ممکن ہے کہ وہ کوئی شے ہی ہو، اس کے دل میں یہ خیال آنا بھی اسلام سے خارج کرتا ہے۔ کیوں کہ میرے نبی کا جو نبی پاک قرآن لائے ہیں، میرے رب نے فرما دیا میرا محبوب خاتم النبیین، آخری نبوت کا تاج میں نے اپنے یار کے سر پہ سجا دیا ہے۔ اب نیا کوئی نبی آنے والا نہیں، میرا نبی آخری نبی بن کے آیا ہے۔ اب دوسری آیت سماعت کر لیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جب قرآن پاک کا نزول ہوتا رہا، پھر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا۔ یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ محبوب نے دین مکمل فرما دیا، میرے نبی پر نعمت مکمل ہو گئی، معلوم ہوا دین اسلام کا کامل ہونا، نعمت الہی کا پورا ہونا ہے۔ اس بات کو مستلزم ہے کہ اب نبیوں کے آنے کا سلسلہ ختم ہو چکا، کیونکہ نزول قرآن کے مکمل ہونے کے بعد نبوت جاری رہے اور وہی نازل ہوتی رہے، تو پھر نعمت الہی کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، لیکن نہیں، میرے نبی پر نعمت مکمل ہو چکی، اب نیا کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ بات عقیدہ ذہن میں رکھیے گا، مرضی جہاں مل جائے سمجھ لو بے ایمان ہے، اس سے دور ہو جاؤ، نہ اس سے دوستی، نہ یاری، نہ کھان پی، رشتہ داری کچھ نہیں ہو سکتی۔ جو میرے نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ بس تیسری آیت مقدسہ، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور بے شک ہم نے آپ کو قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے بشارت دینے والا، ڈرانے والا
میرا نبی بشیر بن کے آیا، میرا نبی نذیر بن کے آیا قیامت تک کے لیے۔ اگر کوئی نیا نبی آئے گا تو میرا نبی بشیر و نذیر آخری نہ رہا، قیامت تک نہ رہا، پھر وہ نذیر بن جائے گا، پھر وہ بشیر کہلانے کا حقدار بن جائے گا۔ رب کو گوارا نہیں، رب نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرا محبوب آ گیا ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ تو حضور کے آنے سے دروازہ نبوت بند ہو گیا، اب کوئی سچا نبی آنے والا نہیں۔ سنے جو بھی سنے، کوئی کسی دعویٰ کیا تو لعنت ڈال دیں، بس اس پہ لعنت ڈالنی ہے اور کچھ نہیں کرنا، نہ ہم نے سننا ہے نہ اس سے وضاحت لینی ہے بھی تو کیوں آ کے ہے، دلیل دے۔ دلیل مانگنا بھی ایمان سے فارغ ہونا ہے۔ وہ دلیل مانگی ہے، اگر سمجھ آئی تو مانوں گا، مطلب یہی ہوا تو وہ پہلے ہی خارج۔ دلیل بھی ہم نہیں مانگتے، ہم بلا دلیل اپنے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، حالانکہ دلیل موجود ہے، اس دلیل کے بعد تو پھر بات اور مضبوط ہے۔ اور اگلی آیت مقدسہ رب ذوالجلال ارشاد فرمائے، محبوب تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، وہ ذات بڑی برکت والی ہے جس نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عبد مقدس پر فیصلہ کرنے والی کتاب نازل کی تاکہ وہ عبد تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو جائے۔ حضور عالمین کے لیے تشریف لائے ہیں، نذیر عالمین کے لیے ہیں، کائنات کل کے لیے میرا نبی نذیر بن کے آیا ہے۔ پتہ چلا رب نے فیصلہ کر دیا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اب کل کائنات کا رب میں واحد ہوں، میں رب ہونے میں یکتا ہوں، میرا محبوب جہاں تک میری خدائی ہے میرے محبوب کی مصطفیٰ ہے، اب کسی اور کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے، گنجائش ختم ہو گئی ہے۔ آیات اور بھی ایک آیت پیش کرتا ہوں آخر پھر حدیث کی طرف۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، فرمایا جو اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کی محبوب، اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، فرمایا اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اب معلوم ہوا یہاں دو وحیوں کا ذکر ہوا، آپ پر وحی نازل کی گئی، آپ سے پہلے نازل کی گئی، اگر بعد بھی کوئی سچا نبی آتا اس پر بھی وحی آتی تو کہا جاتا بعد والی وحی پر بھی ایمان لائے، لیکن میرے رب نے فرمایا محبوب ہم نے آپ پر وحی نازل کی، جو اس پر ایمان لایا، جو آپ سے پہلے ایمان لایا، جن پر وحی اتاری گئی، معلوم ہوا میرے رب نے بتا دیا یار پر وحی آئی ہے اور اس سے پہلے وحی نازل ہوئی ہے، اب یار کے بعد کسی اور پر وحی آنے والی نہیں۔ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرے رب نے فرما دیا ہم نے اپنا محبوب بھیج کر نبوت کا دروازہ بند فرما دیا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب احادیث کی طرف آیات اور بھی زیادہ ہیں، لیکن بس آپ کی ضرورت کے مطابق میں پیش کر رہا ہوں، 3-4 آیتیں ہو گئی، اور بھی آیتیں ہیں جس سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ تو اب احادیث مقدسہ کی طرف آتے ہیں۔ یہ حدیث شریف بخاری شریف میں موجود ہے، میں اس کے اندر ترتیب آ رہا ہے، میرے حوالے میرے پاس لگے ہوئے ہیں، وقت بچانے کے لیے پھر میں یہ اس انداز سے یہ عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، میرے آقا پاک نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسوہم الانبیاء کلما حلقہ نبی خلفہ نبی، میرے آقا پاک نے فرمایا بنو اسرائیل کے انبیاء ان کا سیاسی نظام چلاتے تھے۔ بچوں کو ذرا خاموش کرنا۔ فرمایا بنو اسرائیل کے انبیاء ان کا سیاسی نظام چلاتے تھے، جب بھی کوئی نبی فوت ہوتا تو دوسرا نبی ان کا خلیفہ ہوتا تھا۔
وہ نظام چلاتا تھا. اور میرے آقا پاک نے فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. دنیا والوں سن لو، بنی اسرائیل علیہ السلام انبیاء پاک کے نبی سیاسی نظام چلایا کرتے تھے. جب ایک پردہ فرما جاتے اللہ پاک دوسرا نبی بھیج دیتا، وہ نظام سنبھالتا. میرے آقا پاک نے فرمایا اِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. دنیا والوں سن لو، سیاسی نظام اب میں چلانے والا ہوں. اِنَّهُ لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی اور نبی آنے والا نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہاں ہمارا نظام چلانے والے کون ہے؟ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. میرے نبی نے فرمایا میری نبوت کے وارث میری امت کے علماء اولیاء کی جماعت ہے. قیامت تک یہی علماء اولیاء میرے دین کا ڈنکا بجائیں گے. تو معلوم ہوا میرے آقا انہو لا نبی بعدی، فرمایا میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا. میرے نبی پاک نے فرما دیا ہمارے لیے کافی ہے. اب اگلی دلیل پھر سماعت کرو. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دیکھیں اگر کوئی سچا نبی آنے والا ہوتا، سچا نبی آنے والا ہوتا تو نبی ہونے کی شرائط تو میرے آقا کے غلاموں میں پوری موجود تھی. حضور کے غلاموں میں نبوت کی شرائط موجود تھی، لیکن لا نبی بعد کا لیبل لگا ہوا تھا. اس لیے تاج نبوت نہیں عطا کیا گیا کہ خاتم النبیین میرا نبی بن کے جو آ گیا. دلیل ہے جی دلیل. میرے آقا پاک نے کیا فرمایا؟ سرکار غزوہ تبوک میں تشریف لے جا رہے ہیں اور فرمایا اے علی رضی اللہ عنہ آپ پیچھے، آپ کو سرکار ہے آپ پیچھے رہ گئے، آپ نے بچوں کا خیال کرنا ہے، عورتیں بھی ہیں پیچھے، ان کا بھی خیال کرنا ہے، ہم ان کے لیے آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. مولا علی شیر خدا، آپ کی شجاعت کو سلام، آپ کی دلیری کو سلام، آپ کی بہادری کو سلام. عرض کیا حضور میرا جذبہ ہے جہاد کرنے کا، آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. میرے نبی پاک نے فرمایا گھبرانا، ہم نے ڈیوٹی لگائی ہے. میرے آقا پاک نے مثال دی، فرمایا اما تردا ان تکون منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ غیر. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام مولا علی، جیسے موسیٰ پاک کوہ طور پر تشریف لے گئے، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی پیچھے ڈیوٹی لگا گئے، ان کا خیال کرنا امت کا. فرمایا اے علی، آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام. فرمایا دنیا والوں یہ بھی سن لو انہو لا نبی بعدی، وہ موسیٰ بھی نبی تھے، ان کے پیچھے نبی ہارون علیہ السلام تھے. دنیا والوں سن لو میرا علی، نبوت کی نشانیاں میرے علی میں ساری موجود ہیں، لیکن سن لو میں اپنے پیچھے نائب چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھ لو میں اللہ کا رسول و نبی ہوں. لا نبی بعدی، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں ہو سکتا. علی میرا غلام صحابی ہے، خلیفہ راشد ہے، میری آل کا فرد ہے. لا نبی بعدی، میں تو اللہ کا آخری نبی ہوں، مولا علی نبی نہیں ہے. نشانیاں موجود تھی، لیکن سرکار نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد اب سچا نبی کوئی آنے والا اگر ہوتا تو پھر مولا علی نہ ہوتے، سونا مولا علی پاک ہوتے. اگر آخر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا، سونا مولا علی بھی اللہ کے نبی ہوتے. لیکن میرے نبی نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین. دنیا والوں سن لو میں اللہ کا رسول ہوں. قرآن میں رب نے فرمایا میرا محبوب آخری نبوت کا تاج پہن کر تشریف لے آیا ہے. نہیں اس سے بھی آگے حضور کے ایک اور غلام ہیں جن کے بارے میں سرکار نے خود اپنی زبان فیض ترجمان سے بیان فرمایا. کیا
میرے آقا پاک نے فرمایا لو کانا نبی بعدی لکانا عمر بن الخطاب، میرے آقا نے فرمایا اگر میرے بعد نبوت جاری رہتی نا تو میرے بعد نبوت والا تاج عمر کے سر پہ بھی ہوتا۔ میرا عمر بھی ان ہستیوں میں سے ایک ہے جو نبوت کی نشانیاں ساری آپ کے اندر موجود ہے، صلاحیت موجود ہے، لیکن پھر اگر نبوت جاری ہوتی تو عمر پاک ہوتا، اگر علی نبی نہ ہوا، عمر پاک نبی نہ ہوئے تو یاد رکھو قادیان کا کانا بھی نبی ہو سکتا نہیں۔ سونا مولا علی، سونا عمر پاک نہیں ہوا تو یہ کانا ہونا تھا۔ پتا چلا میرے نبی کا فرمان سچا ہے، قادیان والا جھوٹا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ایک اور حدیث پاک سے بات کریں، یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی آپ سے پوچھا گیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تھا آپ نے فرمایا، صحابی رسول نے فرمایا ہاں دیکھا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا وہ بچپن میں وصال فرما گئی تھی، 18 مہینے کی عمر مبارک تھی تو آپ پردہ فرما گئے۔ جب ان سے انہوں نے کہا وہ بچپن میں وصال فرما گئے، اور ساتھ یہ بھی کہا ان یکون بعد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی، اگر وہ زندہ رہتے تو یاد رکھو اگر وہ زندہ رہتے آشب نہن ولکن لا نبی بعدہ، اگر حضور کے شہزادے جوانی تک پہنچتے تو وہ اللہ کے نبی ہوتے، لیکن میرے نبی نے فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی سچا نبی آنے والا نہیں۔ آپ نے فرمایا حکمت الہیہ یہ تھی کہ بچپن میں پردہ مبارک دے دیا گیا، اگر بڑے ہوتے تو نبوت کا تاج آتا سر پہ، اگر نبوت کا تاج آتا تو حضور خاتم النبیین نہ رہتے۔ تو حکمت الہیہ یہ تھی کہ بچپن میں وصال ہو جائے، تاج ختم نبوت والا میرے محبوب کے سر پہ رہے۔ تو یہ حکمت الہیہ تھی، یہ بخاری کی حدیث تھی۔ ایک اور حدیث پاک آ گئی، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ میرے آقا پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ، مرضی جو تھا نا کہنے لگا وہ بھائی سرکار ہے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں، اور رسول تو آ سکتا ہے نا۔ انہیں یبلیاں ماری ہے نا، کہ نبی سرکار ہے فرمایا لا نبی بعدی، نبی نہیں آ سکتا، رسول تو آ سکتا ہے۔ رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے تھوڑا سا، اس لیے اس نے کہا رسول تو آ سکتا ہے، نبی نہیں آ سکتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے نبی پاک نے فرمایا میرے بعد رسالت اور نبوت ختم ہو گئی، نہیں فرمایا بس میرے بعد نہ کوئی سچا رسول آ سکتا ہے، نہ کوئی سچا نبی بن کے آ سکتا ہے۔ دونوں کے حوالے سے بات بیان کر دی، فرمایا نہ رسول آئے گا نہ میرے پاس سچا نیا کوئی نبی آئے گا، تو ماننا پڑے گا ہمارا یہ عقیدہ ہے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرے آقا پاک نے فرمایا میری امت میں 30 دجال ہوں گے، ان سب کا دعویٰ ہوگا کہ میں نبی ہوں، جھوٹے ہوں گے 30، اور میں ان کا دعویٰ ہوگا میں نبی ہوں معاذ اللہ۔ سرکار نے پھر فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے آقا پاک نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی سچا نبی آنے والا نہیں ہے۔ سچے سے مراد نیا کسی ہستی پر تاج نبوت نہیں سجایا جائے گا، کیونکہ میں کملی والا آیا ہوں، میں نے آ کر نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ تو پھر ہمیں کہنا پڑے گا تاجدار ختم نبوت،
پھر حدیث پاک آ گئی، میرے آقا پاک نے فرمایا، یہ بخاری شریف کے اندر میرے آقا پاک نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے 5 نام ایسے عطا فرمائے ہیں، فرمایا ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک احمد فرمایا، اور فرمایا ایک ہمارا نام ماہی ہے، فرمایا میں ماہی، انا ماہی، میں ماہی بھی ہوں، یعنی مٹانے والا ہوں کفر کو مٹانے والا ہوں، اور میرے آقا پاک نے فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ، فرمایا میں حاشر بھی ہوں کہ کائنات کا میرے قدموں پہ حشر ہوگا، حشر برپا پہ حشر ہوگا، حشر کا میدان برپا ہوگا، اور فرمایا میں انا العاقب، میں عاقب بھی ہوں، اور فرمایا والعاقب لیس بعدہ نبی، میرے آقا پاک نے فرمایا عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، میں آخری عاقب کا معنی یہ میں آخری نبی بن کے آ گیا ہوں، اب میرے بعد کوئی سچا نبی نہیں آئے گا، تو کہنا پڑے گا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، الحمدللہ علی احسانی، اور بھی احادیث ہیں لیکن میں اس کو کلوز کر رہا ہوں، میں اس کو مختصر کر رہا ہوں، میرے آقا پاک کی بارگاہ میں یہ تھے، تسی ویکھیا ہے نا حضور دی بارگاہ وچ یہ حدیث قرآن حدیث آ گئے، نہیں میرا نبی آخری نبی بن کے آیا ہے، میرے نبی دے آخری ہونے تے جانوراں دا بھی عقیدہ ہے۔ حضور جلوہ گھر میں ایک بدوی حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہویا، حضور نے فرمایا اسلام قبول کر لے، وہ تے کون سی گو سے لے رکھی ہوئی سی، حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ لے، انہیں گو آپ کے سامنے چھاڑ دیتی، چھڑنے تو بعد کہنے لگیا جب تک ایک گو آپ تے ایمان نہیں لیا گی میں بھی ایمان نہیں لیا گا، ایک گو تواڈا کلمہ پڑھے توانوں رسول منے میں بھی رسول بن جاواں گا، انہیں گو چھڈیے، میرے آقا پاک نے فرمایا اے گو سرکار پر میں کون ہاں، میں کون ہاں، میں نبی پاک نے سوال کیتا گو تسی ویکھی ہوئے کہ کتنی ہوندی ہے، جانور کدے نال گل کردا ہے، کون جانور سندا ہے، لیکن میرے نبی نے آکھیا دس میں کون ہاں، تے گو نے بلیغ عربی زبان میں جواب دیتا انتا رسول رب العالمین و خاتم النبیین، گو نے جواب دیتا آپ رب العالمین دے رسول ہو اور آپ تاجدار ختم نبوت ہو، پتہ چلیا سی اج نعرہ پہلا دیا تاجدار ختم نبوت، گو نے بھی آکھیا دنیا والوں سن لو تاجدار ختم نبوت، گو نے آکھیا تسی اللہ پاک دے رسول بھی ہو خاتم النبیین بھی ہو آخری نبی بن کے آئے ہو، پتہ چلیا میرے نبی دے تاجدار ختم نبوت والی شان دے تے گواں دا بھی عقیدہ ہے، جڑا بے ایمان مرزئی ہے، قادیان ہے، لعنتی ہے، خبیث ہے، جہنمی ہے، اس لعنتی تے لعنت کروڑ مرتبہ ہوئے جیڑا میرے نبی دی برابری کردا ہے، دنیا والوں سن لو انہیں اعلان کیتا، انہیں کیا آ جاؤ میں اعلان کردا میرے نال مقابلہ کرو، لکھن دا مقابلہ ہوئے گا، جڑا بہتا تیز لکھے گا قرآن دی تفسیر بہتے صفحے لکھے گا وہ جیت جاوے گا، انہیں اعلان کروا چھڑیا، میں تو دسنا چاہتا ہوں فاتح قادیانیت حضور پیر آف گولڈا بادشاہ گولڈا شریف دے شہنشاہ حضور قبلہ سید پیر میر علی شاہ صاحب کہو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ دے قدمہ دی دھول دا صدقہ سانو مل جاوے، ساڑا بیڑا پار ہو جاوے، آپ اس وقت کھڑوتے آج فرمایا آجا میدان مناظرہ کرنا ہے نا، آجا میدان میں آجا میدان لگے گا، آپ نے فرمایا بادشاہی مسجد 25 اگست کا اعلان کر چھڑیا، آپ اتنے پہنچ گئے 25 اگست کو پہنچ گئے،
لوگوں نے آخیا جی یہ کہتا ہے کہ میں مقابلہ کرنا ہے لکھائی دا. آپ نے فرمایا کر لے جڑا شوق رکھتا ہے پورا کر لے. یہ کہتا ہے لکھائی دا مقابلہ لکھنے میں تو تیز سیگا ہے منشی سی ہے جو منشی تیز لکھتے ہیں. انہوں نے کہا منشی ہاں تو میں تو مقابلہ کرا گا. پریکٹس ہوتی ہے بندہ کر لینا تیز لکھ لینا. آپ نے جب پتا لگا جی وہ کہنا ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اسی لکھائی کا مقابلہ کریں گے لیکن انج کریں گے ٹیبل پہ کاغذ قلم وہ بھی رکھے گا اسی بھی رکھ دواں گے. میں اپنے قلم نو حکم دواں گا وہ اپنے قلم نو حکم دے آپ قلم چل کے لکھے. جیدا قلم جیدا حکم منے گا وہ جت جاوے گا. لیکن ایک گل یاد رکھو وہ دعوی نبوت ہے میں دعوی نبوت نہیں میں تے حضور دا غلام ہاں. لیکن یاد رکھ لے میں تیرے سامنے ایک دکھا دواں گا قلم میرے حکم سن کے چلن لگ جاوے گا. اے یاد رکھنا میں مدینے والے دا غلام ہاں. جس غلام دی ایسی پاور ہے اس تاجدار دی پاور دا عالم کی ہوئے گا. ایک قول ہے کہ آپ نے فرمایا آجا میدان آپ ہی لکھے قلم آجا. نہیں آیا سی وہ آیا نہیں. 6 دن آپ بادشاہ مسجد بیٹھے تھے وہ 6 دن نہیں آیا. المختصر اس تو بعد ایک روایت ہے کہ آپ نے آخیا جب وہ مناظرے واسطے آیا نا فرمایا نہیں 4 چیزیں تو مناظرہ ہوئے گا. کس چیز کا فرمایا وہ آ جائے تو میں بھی آ جانا. مناظرہ ہوئے گا 4 چیزاں وہ کیڑیاں. آپ نے فرمایا کہ یہ آ جائے 4 شرطاں نے تے جو چارہ جس تو انگلی رکھ لے وہ مننی جائے گی وہ مطابق فیصلہ ہو جائے گا. آپ نے کی فرمایا آپ نے فرمایا آ جا میدان تے میں غلام حضور دا آ گیا. تو دعوی نبوت کرنا ہے انج کریں گے کہ تو حکم دے دریائے راوی نو الٹا چلن لگ جائے. تو نہیں دے سکتا کہ میں حضور دا غلام سید آل رسول حضور دا پوترا حضور دا نواسا مولا علی دا غلام حضور مولا علی دی آل اولاد نبی پاک دی آل اولاد سید حضور دا غلام میں دریائے راوی نو حکم دیواں گا او اپنا رخ بدل کے چلنا شروع ہو جاوے گا. میں آجا تو دے آرڈر چلا میں دے نہ آرڈر چلا. ایک ہی دوجا آپ نے فرمایا ایک کواری پاکیزہ بچی نوجوان کمرے میں بند کریں گے. اس تو بعد تو بھی دعا کرتے میں تو دعا کر یا میں دعا کرا گا یا اللہ اس کواری نو پتر عطا فرما. اس کواری عورت نو میں دعا کراں گا. تیری پاور تو دعا کر نہیں تے میں حضور دا غلام دعا کراں گا یا اللہ اس کواری نو بیٹا عطا کر دے. اگر میں دعا کراں گا صدقہ میرے نانے دا میں دعا کراں گا اللہ پاک اس نو بیٹا عطا فرما دے گا. اگر تیری پاور تو کر لویں تے میری طاقت ہوئی حضور دا غلام میں کر لواں گا. 30 شرط آپ نے کی رکھی. فرمایا ایویں نہیں تے ایویں کر لا کنواں ہوئے کڑوا پانی دا تو اپنا لعاب پا کے میٹھا کر. تیری پاور ہے تے کنویں وچ تھک پا کے میٹھا کر اپنا تھک پا کے. نہیں تے میں حضور دا غلام سید بیر علی شاہ مہر علی یہ کہتے ہیں مہر علی بھی کہتے ہیں جتھے مہر علی پاک دی لگی ہوئی. مہر علی سرکار فرماتے نے اگر تو نہیں تے میں حضور دا غلام امتی اپنا لعاب کنویں دے وچ کڑوے دے پاواں گا کنواں میٹھا کر دیواں گا. میں پتر آ جا تیرے مناظرے میں چیلنج رہے ہیں نا تیرا شوق مٹھا کر دے آجا پتر آ جا. چوتھا آپ نے فرمایا میں انج نہیں تے انج فرمایا یا تو شیر بن کے مینوں کھا جا یا میں شیر بن کے تینوں کھا جاواں. 4 شرطاں پیر میرے علی شاہ صاحب سرکار نے مرضی دے مقابلے وچ رکھیاں لیکن وہ مقابلے وچ نہیں آ سکیا. آپ نے فرمایا دنیا والوں سن لو چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے. دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا سردار
پاک نے فرمایا میری امت دے علماء ولی بنی اسرائیل دے نبیاں دی مثل ہون گے. اللہ پاک انہاں نوں ایسیاں شاناں عطا فرماوے گا نبی نہیں ہون گے پاوراں عطا کیتیاں جان گیاں. آخری گل بس گل مکمل. حضور خیبر تے لوگ نے جلوہ کرنے خیبر فتح ہویا تے حضور دی بارے کھوتا آ گیا ڈونکی آ گیا. کھوتا تے ویکھیا ہونا ویکھیا کہ نہیں کھوت دی 6 ٹنگاں ہوندیاں نے پتہ ہے 6 ہوندیاں کہ 4 چلو مہربانی میں تاں ہی آکھیا سی میں خیال کرا پتہ بھی ہے کہ نہیں میرے 6 والا نہ بنائے کھڑے ہو بھئی کھوتے دی کتنی ٹنگاں ہوندیاں نے 4 تے بندیاں دیاں 2. سب تو بے وقوف جانور کینوں کہندے نے بندہ کوئی کام لگا کھوتا نہ کہندے ہی نہیں کہندے سب تو بے وقوف جانور ہے. لیکن دیکھو حضور دی بارگاہ وچ آئے خیبر دے موقع تے آیا ہے. دیکھو جانور حضور نال کلام کرتے ہیں حضور انہاں دی بولی سمجھدے نے. ایک قول دے مطابق انہوں نے اپنی زبان میں گل کی تھی ایک قول دا اس نے حضور دی زبان عربی وچ گل کی. حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے آخری گل ہو رہی ہے گل مکمل. حضور دی بارگاہ وچ آ کے سلام عرض کردا ہے سونیا میرا سلام قبول کرو. سونے نے فرمایا اسی قبول کر لیا. حضور ایک گل کرنی ہے. حضور فرمایا دسو کی گل کرنی ہے. حضور گل ہے میرے نا 60 بابے سی دادے 59 ایسے سی جنہاں تے ہر ایک تے اللہ دا نبی سوار ہویا ہے. دیکھو کھوتا ہے انہوں پتہ ہے میرے بابیاں تے اللہ دے نبی سوار ویکھو تے صحیح یار کھوتے کتنا مقدرہ والا اسی انہوں کہاں گے ان دراز گوشت ادب نال کیونکہ میرے نبی دے نگاہ میں آیا ہے اس نے میرے نبی پاک نال کلام کیتا ہے میرے نبی نال کلام کیتا ہے ادب اسی عہدہ بھی کرنا ہے. میرے نبی دی نگاہاں وچ آ گیا میرے نبی نے قبول فرما لیا. حضور میرے 59 دادے نبی سوار ہوئے نے وہ ٹر گئے حضور کلا میں بچیا. حضور ادھروں جڑے میرے دادے سی پر دادے سی او 60 دی تعداد سی 59 گزر گئے. 59 دے پیشانی تے اللہ دے نبی سوار ہوئے نے. میری ایک تمنا ہے میں اپنے بابیاں وچوں آخری ہاں تسی نبیاں وچوں آخری ہو. دیکھو تے یار کھوتیاں نو بھی اللہ پاک سمجھ دے تے کھوتیاں نو بھی پتہ ہے میرا نبی آخری نبی ہے. جیڑا 2 ٹنگا والا کھوتا ہو کے میرے نبی نو آخری نبی نہیں مندا پتہ چلیا او دے تو تے کھوتا چنگا ہے او دے تو کھوتا چنگا ہے. جیڑا میرے نبی نو آخری نبی پیا کہندا ہے تے کہندا کی پیا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. حضور میں اپنے آخری ہاں تے تسی نبوت دے تاجدار آخری. حضور نے قبول فرما لیا. حضور میں تیرا نام کی ہے انہیں آکھیا یزید فرمایا بھی کوئی نام ہے پہلا نام ہے تو فرمایا تیرا نام یافور ہے. سرکار نے نام رکھتا یافور. اس تو بعد وہ پتہ کی کمال سی حضور سوار بھی ہوئے نے سوار انہوں نواز دیتا. حضور تسی آخری نبی میں آخری ادھروں تسی ادھر نبوت تاجدار آخری. حضور سوار ہوئے سرکار سوار ہوئے ہوں وہ اتنا با کمال بن گیا حضور دی کرم نوازی نال اتنا با کمال ہو گیا. صحابہ کہندے نے کہ جدو حضور بیٹھے ہوتے تھے سرکار نے صحابہ کئی نے عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زید عبداللہ بن اس طرح کئی عبداللہ بن زبیر اس طرح کئی صحابہ کے نام نے عبداللہ ہوں سرکار بیٹھے ہوتے سرکار کے دراز گوش فرماندے بھئی عبداللہ نو سد لیا وہ دراز گوش حضور دا وہ تواڈا نہیں حضور دا او حضور دا دراز گوش جانا اگو سرکار اگلی وہ ولدیت بیان نہیں فرماندے سی. حضور عبداللہ فرماندے فلاں عبداللہ نو بلا لیا او جس عبداللہ دے حضور دی تمنا ہوندی سی نا بلان دی او سیدھا او دروازے تے جا کے منہ مار دینا تے جدوں باہر کہنا اشارہ کرنا حضور بلا رہے ہیں
حضور صدرے میں دیکھو میرے آقا دراز گوٹ تھے میرے اللہ پاک دی شان ہے میرا اللہ چاہے تے کھوتیاں نو عقل دے دیندا ہے اگر میرا رب چاہے دو ٹنگاں نے کھوتے عقل والے کولوں بھی عقل لے لیندا ہے انہاں نو کھوتیاں تو بدتر کر دیندا ہے پتہ تیرے قادیان والا لانتی ہے میرے نبی دا اجرا دراز گوشت ہے او بھی زندہ باد ہے کیونکہ میرے نبی دا غلام بن گئے کتابوں میں چاہتا ہے سرکار نے تو پردہ وار فرمایا نا پردہ فرمایا کہ وہ حضور تو بغیر رہ نہیں سکتے 3 دن تک رہا چوتھے دن حضور سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ اما فاطمہ زہرا کے دروازے تے جا کے کہنے لگا اما میں حضور کو جا رہا ہوں کوئی پیغام ہے دسو سیدہ کائنات کے پہلی سرکار دے پردہ فرمان تو بعد آپ 6 مہینے علیل رہ گئی ہیں حضور دے غم وچ آپ دا وصال ہویا ہے بابا تو بغیر آپ دا صبر کرنا آپ واسطے ایک امتحان بن گیا سید الصابرین نے لیکن پھر 6-7 مہینے بعد آپ کا وصال ہوئے آپ کی بارگاہ جا کے عرض کر دیے میں جا رہی ہوں حضور دی بارگاہ کوئی پیغام ہو سلام آپ نے میں میرے بابا اور میرا سلام عرض کر پھر جا کے اس دراز گوشت نے کنویں دے اندر چھلانگ مار خودکشی کرنا انساناں واسطے حرام ہے مکلف انسان نے جانور نہیں اس نے کنویں دے جا کے چھلانگ مار وہ کتنے چلی گئی وہ دراز وہ حضور کی بات حضور تو بغیر کا گزارا نہیں تو حضور کو آیا سی نا یہ جملہ رہ گیا سی حضور کو آیا نا حضور تھوڑے کو آن تو پہلے یہودی دے کول سی انہیں بڑی ٹرائی ماری میرے تے بین دی میں انہوں بین نہیں دیتا بڑی ٹرائی مارتا سی جدو بھی بین آتا سی میں لت مار کے ٹھاک لیکن میں جدو لت مارتا سی نا حضور پھر ابنوں بھی مارتا سی حضور میرے بھی مارتا سی لیکن حضور میں تھوڑے واسطے مارا کھایا کہ یہ پیشانی تیرے واسطے نہیں یہ میرے مدینے والے واسطے یہ میرے آخری نبی واسطے یہ پیشانی میرے نبی نبوت دے تاجدار آخری تاجدار نبوت واسطے میں پیشانی تے یہودی نو بین نہیں دیتا حضور ایتھے تک بھی مینوں کھان نو نہیں دیندا سی مینوں پین نو نہیں دیندا سی مینوں میں مارا بھی کھادیاں نے میں بھوک بھی کٹی ہے میں پیاس بھی کٹی ہے سونیا میں تیرے واسطے کٹی ہے حضور ہون دیر نہ لاؤ حضور میری پیشانی تواڈے انتظار چے حضور میرے تے سوار ہو جاؤ میرے نبی نے فرمایا اے دراگو تو اتنی قربانیاں دتیاں نے آ تو مدینے والے دے کول آیا ہے مدینے والے سوار ہو گئے دنیا میں کسے دراگو دا نام نہیں ہوئے گا لیکن یاد رکھو جو سواریاں دا ذکر میرے آقا پاک دی ہوئے گا شہروں میرے آقا نال نسبت ہو جاتی وہ عقیدہ کی بن جاتا ہے تے پتہ چلیا اے عقیدہ ختم نبوت ہے تے دعا کر دے اللہ پاک سانو اسے عقیدے تے قائم رکھے اسے تے خاتمہ بالخیر فرمائے تے بس اپا ہی نالا تاجدار ختم نبوت علینا الا البلاغ المبین